الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم. آج کا موضوع امانت کا وسیع مفہوم. ہم نے سمجھا ہے کہ امانت کہتے ہیں اس کو عمل کو کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھوا دے اور پھر اس کی حفاظت کرے. لیکن امانت کا مفہوم وہ انتہائی وسیع اور عارض ہے. سورۃ المؤمنون نے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، زندگی بھی ایک امانت ہے، وقت وہ بھی امانت ہے، انسان کے تمام اعضاء وہ امانت ہے، انسان کے جسم امانت ہے. اب اس وسیع مفہوم کے معنی میں زندگی امانت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. کیونکہ خودکشی حرام ہے، وہ اس لیے حرام ہے کہ یہ جان، یہ جسم، یہ ہمارے اپنے نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تعالیٰ کی تصرف میں ہے. اسی طرح اوقات زندگی وہ بھی امانت ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے صرف عبادت ہی کے لیے پیدا فرمایا، تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر، پیغمبر کی آخری رسالت تسلیم سمجھ کر پھر ہم ان کے اصولوں کے مطابق اپنا زندگی گزاریں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بجائے، ان کے احکامات کے بجائے، پیغمبر کے طریقوں کے بجائے ہم اپنا زندگی کسی اور غلط طریقے پہ ہم گزار دیں تو یہ امانت میں خیانت ہوئی. اسی طرح اگر ہم خودکشی کر لیں تو خودکشی حرام ہے، اس لیے کہ ہماری جان یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسمانوں پر نازل فرمایا اور زمینوں پر نازل فرمایا. آسمان اور زمین انہوں نے انکار کیا، پہاڑوں اور زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا انہوں نے انکار کیا اس کے اٹھانے سے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم کیا کہ آپ ایک جمادات میں سے ہیں، سخت ہیں، سخت قرہ ہے، اس کی بوجھ اٹھا لو. زمین نے قرآن کریم کی بوجھ اٹھانے سے انکار کیا. پھر پہاڑوں کو حکم ہوا، پہاڑوں نے بھی قرآن کریم کے اٹھانے سے، امانت اٹھانے سے انکار کیا. وحملها الانسان، آخر اللہ تعالیٰ نے انسان پر نازل فرمایا. انسان نے قرآن کریم کی امانت، قرآن کریم کی بوجھ کو اٹھا لیا. اب قرآن کریم کی بوجھ کو اٹھانا، اس میں جو کچھ بھی ہے یہ انسان کی مکمل زندگی کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے کہ انسان میں یہ ہمت موجود ہے، یہ صلاحیت موجود ہے کہ قرآن میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرے. اور عمل کرنے کے لیے انسان نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا. مثلا قرآن کریم میں اگر حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، تو تمام احکامات کو بجا لانے کے لیے انسان نے ذمہ داری اٹھا لی. اب قرآن کریم کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ امانت ہے. انسان نے ان امانتوں پر عمل بھی کرنا ہے،
ان کے لیے شب روز کوشش بھی کرنا ہے، ان کو اپنے دل میں ان احکامات کو اپنے دل میں اتارنے کے لیے شب روز فکر مند بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی بنانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اب اس قرآن کریم کو ہماری زندگی کی امانت ہے، تو اس امانت کو ہم نے کہاں تک امانت سمجھی ہے؟ کیا ہم نے قرآن کریم کے احکامات پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے کوئی عمل کیا ہوا؟ ہمارے معاشرے میں اگر قرآن کریم کے احکامات پر عمل ہوتی تو آج ہماری معاشرتی زندگی بگاڑ کا سامنا نہ ہوتا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے آپ کو امانت کے مفہوم سے برطرف کیا، اپنی اعضاء کو امانت کے مفہوم سے ہم نے علیحدہ کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی کلام پاک جو کہ انسانوں کی زندگی کے لیے امانت ہے، اس سے ہم نے اپنے آپ کو برطرف کیا، ان احکامات سے ہم دور ہیں۔ وجہ بنیادی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم نے صحیح معنوں میں نہیں سمجھا، اس لیے ہم معاشرتی زندگی گزارنے میں پیچھے چلے گئے ہوئے۔ تو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کا انتہائی خاص خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی عبادات ہے، ان عبادتوں کو ہم نے رضا الہی کے لیے بجا لانا ہے، عمل کرنا ہے، معاشرے میں دکھانا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں موجود ہے۔ تو جن جن بندوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ان کی معرفت کو صحیح معنی میں حاصل کیا، پیغمبر کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے فکر مند ہوا، کوشش کی، وہ بندہ موجودہ زندگی میں بھی کامیاب رہا اور آخرت جنت حاصل کرنے کے لیے اجر کا مستحق ہوگا۔ لیکن ہماری زندگی کی بدقسمتی کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو مقصد زندگی ہے ہم بھول چکا ہے۔ دنیا کی ہم نے زندگی کا مقصد بنایا، لیکن دنیا رزق وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو بھی بندہ میں پیدا فرماؤں گا اس کے لیے زندگی، اس کے لیے رزق دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی طرف سے ہے۔ لیکن ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا سمجھا ہوا ہے، تو اس لیے ہم زندگی میں اطمینان سے بھی دور ہے، سکون سے بھی دور ہے، اپنی اولادوں سے بھی دور ہے، اپنی زندگی بنانے سے بھی دور ہے، آخرت کی تیاری سے بھی ہم دور ہے۔ دنیا کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے۔ اب دنیا کی محبت اگر دل میں اتر جائے تو پھر دین کی محبت اور دنیا کی محبت اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ دونوں آپس میں تضاد ہے، خلاف ہے۔ یا دنیا کی محبت ہو یا دین کی محبت ہو۔ اگر دنیا کی محبت ہو تو پھر دین کی محبت کا دعویٰ کرنا سچا نہیں۔ تو اس لیے اگر ہم اپنی زندگی پر رحم کرنا ہے، اپنی زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کی فکرمند ہونا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات، پیغمبر کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے بھی فکرمند ہونا چاہیے، اور اپنی اولاد کی زندگی کے لیے بھی فکرمند ہونا چاہیے کہ ہمارے اولادوں کی مستقبل دین سے وابستہ ہونا چاہیے۔ دنیا خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں رازق ہوں، رزق دینے والا ہوں۔ ہمارے رزق کا
اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن توکل ہمارے اللہ تعالیٰ پر نہیں۔ لہٰذا زندگی میں جتنے بھی انسان بھاگ دوڑ کرے، کوشش کیا کرے زندگی بنانے کے لیے، واحد ایک راستہ ہے کہ دین کو اپنے دل میں اتارنا، اپنی اولادوں کے دل میں اتارنا، ان کے لیے کوشش کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، زندگی کا مقصد بنانا، پھر ہم آخرت کی تیاری کے لیے خود بخود ٹھیک ایک معاشرہ وہ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرے، لائک کرے اور شیئر بھی کرے۔ آئندہ موضوع تک ہمیں اور ہمارے چینل کو اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔